دوسری بات، سائنسی تحقیقات کو جس طرح لے کر یہ جتنے بھی ملحدین ہیں اس کے سہارے اسے پیش کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، گویا کہ سائنس نے یہ پروف کر لیا اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنی ریسرچ کے ذریعے کہ خدا کا سرے سے وجود نہیں ہے، تو ان کی یہ بات کس حد تک صحیح ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک مرغی کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے، اس انڈے کا جو شیل ہے وہ جب بریک ہو، ٹوٹے، تو پھر وہاں سے وہ بچہ نکلتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں پہلے یہ تصور تھا لوگوں کا، بقول ان لوگوں کے جو ملحدین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے تصور یہ تھا لوگوں کا کہ یہ انڈا جو ہے خود بخود ٹوٹتا ہے، وہاں سے بچہ نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے توڑنے والا خدا ہے، کیونکہ اس کا سبب انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے سے ایک اپنا تصور بنا لیا، ایک آئیڈیالوجی انہوں نے اختیار کر لی، اور وہ یہ کہ بھئی خدا کا وجود ہے، چونکہ انڈا کیسے ٹوٹ رہا ہے، اس کا شل کیسے ٹوٹ رہا ہے اور بچہ کیسے باہر نکل رہا ہے، کوئی تو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے خدا نے کیا۔ لیکن آج جدید سائنس نے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا اور تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اس انڈے کو، اس کے شیل کو کوئی توڑتا نہیں ہے، کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جو اسے توڑتا ہے، بلکہ جو مرغی کا بچہ ہوتا ہے جو اس ایگ شیل کے اندر ہے، اسی کی چونچ پر ایگ ٹوتھ ہوتا ہے، ایک سینگ جیسی چیز ہوتی ہے جو 20-21 دن بعد نکلتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ شیل ٹوٹتا ہے، وہ انڈا ٹوٹتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اب تک جو لوگوں کا تصور تھا کہ بھئی اس انڈے کو اللہ توڑ رہا ہے، اور اب سائنسی تحقیق جو سامنے آ گئی ہماری، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسے اللہ نہیں توڑ رہا ہے بلکہ اس بچے کی چونچ پر جو ایگ ٹوتھ ہے وہ توڑتا ہے، لہٰذا جو پرانا تصور تھا خدا کے وجود کا وہ غلط ثابت ہوا۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں، جیسے بارش کی مثال ہے، بارش ہوتی ہے، اب جب تک ہمیں بارش کا رین کا پورا پروسیس نہیں معلوم تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آسمان سے پانی کیسے گر سکتا ہے، آسمان سے پانی گرنا یہ تو ایک میریکل ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جب ایسی چیز ہو رہی ہے تو یہ خدا ہی کرتا ہوگا، اللہ ہی کرتا ہوگا۔ اور اب جب جدید سائنس نے اس بات کی وضاحت کر دی اور اس کو ڈسکور کر لیا کہ بھئی بارش کا پورا پروسیس کیا ہے، کہ ویپر کس طرح آسمان میں اوپر اٹھتا ہے اور بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کس طریقے سے بارش ہوتی ہے، تو پورا پروسیس ہمارے سامنے آ گیا۔ آسمان سے پانی گرنے کا کیا سبب ہوا، ویپر ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ لہٰذا ملحدین یہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیقات کو لے کر، ریسرچز کو لے کر، کہ اس نظریے نے، یعنی اس تحقیق نے، اس ریسرچ نے لوگوں کا جو پرانا نظریہ تھا، پرانا تصور تھا کہ بھئی آسمان سے بارش خدا برساتا ہے، اللہ برساتا ہے، اس نظریے کی تردید ہوئی۔ لیکن یہ بات کتنی صحیح ہے اگر اس پر ہم غور کریں تو اس کی مثال تو سب سے پہلے میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک گھڑی رکھی ہے، اس گھڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بھئی اس گھڑی کے تینوں کانٹے کتنی اچھی طرح گھوم رہے ہیں، اور آپ نے تعریف کی اس شخص کی کہ جس نے اسے بنایا ہے، آپ یہ کہیں کہ بھئی کتنا عقل مند انسان ہوگا جس انسان نے اس کو بنایا، اس گھڑی کو بنایا۔ لیکن پھر میں اچانک آپ کے پاس آؤں اور آ کر یہ کہوں کہ ارے بھائی یہ جو کانٹے گھوم رہے ہیں، آپ ذرا پیچھے گھڑی کے پیچھے دیکھیں، اس میں پیچھے ایک بیٹری ہے، الگ الگ پارٹس جڑے ہوئے ہیں، تو ان گھڑی کی یہ جو کانٹے ہیں، 3 کانٹے ہیں، یہ اس بیٹری اور ان پارٹس کی وجہ سے گھوم رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کا جو اب تک یہ تصور تھا کہ اس گھڑی کو کسی انسان نے بنایا، یہ غلط ثابت ہوا۔ تو یہ کتنی ایک احمقانہ بات ہوگی۔ اسی طرح جب پورے یونیورس، پوری کائنات اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سائنس کا کام یہ ہے کہ ان تمام چیزیں کیا ہیں یہ بتانا، نہ کہ یہ بتانا کہ ان تمام چیزوں کا وجود کیوں ہے، یہ کائنات کیوں ہیں، اور اس کائنات میں جتنی مختلف چیزیں ہیں وہ کیوں ہیں۔ اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ سائنس کا کام بس اتنا ہے کہ وہ سبب کی تحقیق کرتی ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا سبب ہے۔ تو اس سبب کا تلاش کر لینا، اس سبب کو ڈسکور کر لینے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ سائنس نے کیا کیا کہ ہمارے آبزرویشن میں، ہمارے مشاہدے میں وسعت دے دی، کہ مثلا جیسے اب تک آپ گھڑی کے سامنے کا حصہ دیکھتے آئے تو آپ بس اتنا ہی دیکھ رہے تھے،
اب میں نے آ کے آپ کو اندر کے پارٹس بھی دکھا دیے، بیٹری بھی دکھا دی، تو ہم نے کیا کیا کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے اس میں وسعت پیدا کر دی. آپ اب تک اتنا دیکھتے آ رہے تھے اور اب آپ اتنا دیکھنے لگ گئے، لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس شے کو، اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، بلکہ سائنس بیچ کی کڑی تلاش کر کے دیتی ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ یہ آخری کڑی ہے. سائنس بیچ کی کڑی کو، یہ ملحدین جو ہے اس بیچ کی کڑی کو آخری کڑی بنا کر پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ صحیح نہیں. جی سائنس بیسیکلی یہاں پہ ہاؤ ایکسپلین کر رہی ہے، لیکن وہ وائی ایکسپلین وائی نہیں ایکسپلین. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. رائٹ.